بہادری ہمارے مین سٹریم میڈیا اور اخباروں کی اتنی ہے کہ ایک انسان ہائی کورٹ میں اپنے آپ کو جلا کے دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کی رپورٹ کرتے ہیں، یہ ہائی کورٹ کے اندر سے رپورٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ایکس امپلائی اپنے آپ کو جلا دیتا ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے اس ایم این سی کا نام لینے کے لیے۔ اس ایم این سی کا نام ہے نیسلے۔ اس وقوعے کے مہینے ڈیڑھ بعد وہی ایم این سی 75 لاکھ روپیہ دے کے اس فیملی کا منہ بند کرتی ہے کہ جناب یہ پیز اور کمپنسیشن تھی، یہ لیں آپ، اب جائیں آپ دوبارہ اپنی منہ نہ کھولنے کی ہمت کریں۔ جب یہ رپورٹ لکھی جاتی ہے تو تب بھی اخبارات ایم این سی نیسلے کا نام نہیں لیتے۔ اتنا ڈر و خوف کس سے؟ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ نیسلے نے دن دہاڑے ایک بندے کا قتل کیا، یہ مرڈر ہے، سوئسائڈ نہیں ہے۔ آپ ایک انسان کا ذریعہ معاش بند کر دیں، اس کو مقدموں میں دبا دیں، اس کو ڈرائے دھمکائیں، اور جب اپنے حق کی جنگ میں کچھ سمجھ نہ آئے، دنیا کا پریشر برداشت نہ اور اپنی جان لے لے، اس کو 75 لاکھ دے کے آپ بند کر دیں۔ نیسلے نے 2025 میں انسان کی جان کا ریٹ لگایا ہے 75 لاکھ روپے، اور ہمارے اخبارات فریڈم آف سپیچ کے چیمپئن اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی کی اوقات ہے، اور یہ اوقات تب ہے جب ہم مقدمے لڑیں، شور شرابہ مچائیں اور اپنے آپ کو جلا لیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ مقدمے لڑے بغیر بڑی کمپنیوں، سرکار کے پریشر میں خودکشی کر لے، اپنی جان لے لے، تو شاید 75 لاکھ بھی نہ ملے۔ یہ اوقات ہے ہماری۔ سرکار کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کچھ بھی نہیں جی، کیونکہ جنگل راج ہے، جو امیر ہے اسی کا راج ہے، جو طاقتور ہے اسی کا راج ہے، تو سرکار اس سے بالکل خاموش ہے۔ سرکار مصروف کس چیز میں؟ سرکار اور اس کے اعلیٰ ادارے مصروف ہیں جرنلسٹ کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے میں۔ کون؟ اسد علی طور، عمران ریاض، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور صدیق جان، کہ ان کے بینک اکاؤنٹ بند کرو۔ جب پیسے بند ہوں گے تو ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے 2025 میں، جہاں دنیا فریڈم آف سپیچ کو چیمپئن کرتی ہے، پروموٹ کرتی ہے، پش کرتی ہے، تو سرکار ان کے بینک اکاؤنٹ بند کرے؟ اسد علی طور جب ایف آئی اے سے پوچھتا ہے جناب یہ کیوں کیا ہے، میں کوئی دہشت گرد ہوں، کوئی چور ہوں، کوئی چکا ہوں، کوئی جواب نہیں آتا۔ اسد علی طور کا نہ صرف خود اکاؤنٹ ایف آئی اے نے بند کیا ہے، اس کی بہنوں کا، والدہ کا، والد کا، جو اس کے قریب لوگ ہیں ان کا بھی بند کر دی۔ پتہ نہیں یہ کون سی ٹیررزم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں یہ سرکار کس چیز کا بدلہ ان لوگوں سے اتار رہی ہے۔ اور اسد علی طور تو وہ جرنلسٹ ہے جو ہر دور میں سرکار کو کوشچن کرتا ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس سے نفرت کرتی تھی، آج کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس سے نفرت کرتی ہے، تو یہ تو ایک طرفہ بھی نہیں کھیلتا۔ لیکن جو یہ کڑوے سچ بولتا ہے شاید وہ سرکار کو پسند نہیں آتے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، اکاؤنٹ بند کرنے سے یہ کڑوے سچ چھپیں گے نہیں، ملک میں جو گھوٹالے اور نقصان ہو رہے ہیں وہ دبیں گے نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک انسان کا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ اس ساری سچویشن کے اندر سندھ میں چوتھا دن ہے پروٹیسٹ کا۔ کتنا؟ چوتھا، جہاں پہ لوگ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، اور اکیلے ایک شہر میں نہیں، پورے شہر میں، پورے علاقے میں، سندھ میں، کہ جناب یہ جو آپ 6 کنال پروجیکٹ کر رہے ہیں اس سے سندھ میں تباہی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا، نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے، کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ سرکار کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ پیپلز پارٹی کا دوگلا پن دیکھیں، زرداری صاحب پرنسپلی اگریڈ ہے ایک بل کے ساتھ، لیکن ان کی پارٹی پھر بھی مذاکرات کر رہی ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کیا کریں گے آپ سندھ کے لوگوں کے لیے، تاکہ پھر وہ یہ چورن جا کے سندھ کی عوام کو بیچ سکیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہینڈ اینڈ گلو ہیں، مل کے یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے۔
اگر سرکار کے پاس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ سامنے لائیں, لوگوں کو سیٹسفائی کریں. سرکار سروس پرووائڈر ہے, جب سروس پرووائڈر کی سروس ٹھیک نہیں ہے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں, تو کوئی بھی ذمہ دار کمپنی اس کا جواب دیتی ہے کہ جناب یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ہماری سرکار کہتی ہے کہ ہماری باتیں مانو کیونکہ حکمت ہے. 70+ سال سے تو حکمت نظر نہیں آئی, اب خاک نظر آئے گی. اور 2025 میں جب کاؤنٹر نیریٹیوز موجود ہیں, ڈیٹا موجود ہے, ریسرچ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو سکتی ہے, تو جھوٹ بولنا بھی مشکل ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جرنلسٹ سے اکاؤنٹ بند کرو. جو بندہ زیادہ پت کرے طاقتور لوگوں کے خلاف, اپنی جان لے لے, اس کو 75 لاکھ دے دو. یہ ہے پاکستان کا المیہ. اب اس سب کے دوران آپ کہیں گے چلو یار پاکستان میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ کم از کم اسلام ہے, ہم سب مسلمان ہیں, اپنے دینی فرائض پورے کر لیں گے, روز محشر ان لوگوں سے حساب لے لیں گے. تو یہ بھی سن لیجئے, سرکار اس میں بھی کہانی پیش کر رہی ہے. 67,000 لوگ, ہمارے 1,80,000 کوٹا, جس میں سے 90,000 کوٹا پرائیویٹ کمپنیز کے پاس تھا, اس میں سے 67,000 لوگ حج 2025 شاید مس کرتے. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے جو حج پالیسی بنانی تھی 2025 اس میں ڈیلے کیا. اس ڈیلے کی وجہ سے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے اپلیکیشنز لیٹ جمع کرائیں, پارشل جمع کرائی, اور 14 فروری کی ڈیڈ لائن گزر گئی. سعودی عربیہ جو شریف خاندان کہتا ہے کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں, وہ تو ویٹ کر رہے تھے ہم گورنمنٹ میں واپس آئیں, ان سے جب بار بار ریکویسٹ کی گئی ڈیڈ لائن بڑھانے کی, تو انہوں نے کہا جی 10,000 اپلیکیشن مزید آپ کی جمع کر دیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے پیسے لے کے وہ پیسے سعودی عربیہ بھی ٹرانسفر کر دیے بقول پرائیویٹ حج آرگنائزرز کے, کہ 480 ملین سعودی ریال, اپروکسیمیٹلی 36 ارب روپے پاکستانی, ہم آلریڈی سعودی عربیہ بھیج چکے ہیں. اس کی مد میں سعودی عربیہ کہتے ہیں ہم ریفنڈ نہیں کریں گے, ہم آپ کی اگلے سال کی حج پالیسی میں ایڈجسٹ کر دیں گے. اب جس بندے نے پیسے جوڑ کے پرائیویٹ حج آپریٹر کو دیے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ ڈپینڈنگ آن حج کیا ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ سرکار نے ڈیلے کیا, ٹور آپریٹر نے لیٹ بھیجا. سرکار سے جب سوال پوچھا جائے کہ جناب ان پیسوں کا کیا بنے گا, تو انہوں نے کہا جناب جو کمپنیز ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور وہ پیسے ہمارے سسٹم میں آئے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ بن جائے گا. ایگزیکٹلی بنے گا یہ پتہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیسے پہلے اکٹھے کیے جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ پوچھتے نہیں ہیں, لائسنس نان لائسنس کا اشتہار بازی ہو رہی ہوتی ہے اخباروں میں, ٹی وی چینلوں پہ, سوشل میڈیا کے اوپر, عام عوام پیسے دے دیتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کمپنی ہی رجسٹرڈ نہیں تھی سر سے, وہ کمپنی ایڈورٹائز کیسے کر رہی ہے, وہ بچ کیسے رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. پرائیویٹ حج آرگنائزر نے بی بی سی کو بتایا کہ انف ٹائم نہیں تھا, ہم نے ہوٹلز کی بکنگز کرائیں, میل پلانس کی بکنگز کرائیں, پیمنٹس پہنچائیں, لیکن جب پورٹل آن لائن اپلیکیشن کا بند ہو جائے تب ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور نشاندہی بھی کی کہ کیونکہ پاکستان نے لمٹ لگائی ہوئی ہے فوراً پیسے جو جا سکتے ہیں, اس کی وجہ سے پیمنٹس میں ڈیلے آ رہا تھا. اب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ایک دن کے ڈیلے سے پرائس ایسکلیشن ہوتی ہے. جو پرائیویٹ حج کرا رہا ہے وہ فیس بھی لے تو کرا نہیں رہا, اس کا روز پروفٹ مری جا رہا ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب پرائیویٹ حج پارٹیاں پیسے مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس 30 لاکھ روپے بنتے ہیں, تو لوگ ان کو 5-5 6-6 8-8 لاکھ روپے اوور پیسج آف ٹائم دیتے ہیں. کئی لوگ تو حج پہ فوراً جانے سے پہلے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اب اس ساری سچویشن کے اندر جہاں پہ 67,000 لوگوں کا حج ایٹ رسک ہے, تقریباً 36 ارب روپیہ ایٹ رسک ہے, ذمہ دار ہی کوئی نہیں. پرائیویٹ حج آپریٹرس کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اپنی ذاتی ملکیتیں بھی بیچ دیں تو ہم یہ پیسے پورے نہیں کر سکتے. 36 ارب پاکستان کی عوام کا چلا گیا, پرائیویٹ آپریٹر جیب سے پورا کر نہیں سکتے, سعودی عربیہ ایکسٹینشن دے نہیں رہا, ہماری سرکار چپ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھی. یہ آپ کے ملک میں نقصانات ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں. آپ کو عام آدمی کی اوقات بتا دی, کیا اس کی ویلیو ہے. آپ کو صحافیوں کی حیثیت اوقات بتا دی. آپ کو بتا دیا آپ کے ملک میں جو لوگ پانی کے ترسے میں ہیں, جن کو پینے کا پانی صاف نہیں مل رہا, اب جو ان کی فصل کو پانی جانا ہے اس کو خطرہ ہے, تو وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس پہ پی ایم ایل این سیاست کھیل رہے ہیں کہ چلو پی ایم ایل این پریشر ڈالے گی, کو مزید عہدہ لے لے گی. اس ساری سچویشن میں آپ کریں گے کیا, جائیں گے کہاں؟ اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا اکنامک ریوائول ہو رہا ہے. سر اکنامک ریوائول کسی قانون قاعدے کے تحت ہوتا ہے, رول آف لاز کے لیے کرٹیکل ہے. تو اس کسی سچویشن میں رول آف لا تو نظر نہیں آ رہا. عوام کا اور سرکار کا ریلیشن شپ اکنامک ریوائول کے لیے نیسسری ہے. میرا اسداللہ طارق کا بلیف سرکار میں اکنامک ریوائول کے لیے ضروری ہے. کیپٹلسٹ اکانومی سیٹ اپ اس طرح ہوتی ہے کہ سینٹیمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. اب آپ سینٹیمنٹ کسی باتیں بنا ہی نہیں پا رہے,
حج پہ نہیں بنا پا رہے, انڈیویجول ورکرز کے رائٹس پہ نہیں بنا پا رہے, واٹر کنال ایشو پہ نہیں بنا پا رہے, جرنلسٹ کے اندر بحال نہیں کر پا رہے, تو آپ ریوائول کیسے کریں گے؟ یہ وہی ریوائول ہے کہ میں اور سلمان ایک بند کمرے میں بیٹھ کے آپس میں کہتے ہیں سب اچھا ہے, سب چنگا ہے, بے فکر ہو جاؤ. بھائی دنیا کو آگ لگی تو کیا فرق پڑتا ہے, ہماری چار دیواری میں آگ تو نہیں ہے. لیکن میں آج سرکار کو, طاقتور لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ آگ پہنچ جائے گی, کیونکہ اس کی تپش عوام برداشت نہیں کر سکتی. ہم آگے جن مہینوں میں جا رہے ہیں, گرمی بہت ہونی ہے, لوڈ شیڈنگ بہت ہونی ہے, تو سرکار بیسک سروسز نہیں پرووائڈ کرے تو کہاں جائیں گی؟ ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. لاہور کے اندر سرکار نے تعین کیا کہ جناب ایک بائکر لین ہونی چاہیے فیروز پور روڈ پہ, کیونکہ گاڑیوں اور بائک سے بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹریفک جیم ہوتی ہے. پرنسپلی بڑا اچھا فیصلہ ہے, بالکل بائکر لین ہونی چاہیے, ٹریفک سٹریم لائن ہونی چاہیے. لیکن کوئی بھی جو ایک میٹروپولس کی پلاننگ کرتا ہے, میٹروپولیٹن ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو روڈ کی چوڑائی ہے یہ سوٹیبل ہے کہ 3 لین کی روڈ کو گاڑیوں کے لیے 2 لین کر دیا جائے اور ایک بائکر لین بنا دی جائے. واللہ عالم سرکار نے وہ کرایا کہ نہیں, کیونکہ جب انہوں نے فیروز پور روڈ کے اوپر یہ بائکر لین بنائی تو جو 2 لین تھی وہ اتنی تنگ ہوگی, ظاہر ہے آپ نے ڈیوائڈرز بنانے ہیں کہ وہاں پہ ٹریفک سلو موونگ ہوگی. پھر بائکرز کو مجبور کرنا کہ وہ بائکر لین میں جائے ناممکن ہے. پولیس کیسے کرے, کتنی بائکس کو روکے؟ تو موٹر سائیکلیں 2 لین میں بھی چل رہی ہیں اور اپنی لین میں بھی چل رہی ہیں. پھر جو پینٹ کیا, کیونکہ رات کو وہ ڈیوائڈر سارے پہ کیٹ لائٹ نہیں لگی ہوئی, تو اس پینٹ تھا وہ ریفلیکٹر تھا کہ پینٹ کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلے گا یہ بائکر لین ہے اور یہ آپ کی نارمل 2 لین ہے. اس کا پینٹ پہلی بارش میں ہی اڑ گیا. بندہ نا کسی گھٹیا ٹھیکیدار کو بھی کام دیتا ہے تو کم از کم وہ پینٹ کا کام پورا کرتا ہے کہ اس کا منہ متھا تو لگے گھر کا. وہ پہلی بارش میں اڑ گیا. لگ بھگ 15 ارب روپے میں یہ سارا پروجیکٹ ہوا تھا. اس کا رزلٹ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. بہت سارے لوگ جو پی ایم ایل این کی پنجاب گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں مریم صاحبہ کتنے پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہیں. وہ بالکل کر رہی ہیں. ہم آپ کو کئی مہینوں سے اب کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل وہ پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہیں, لیکن ان کا رزلٹ جب پتہ چلے گا جب وہ ہوں گے. ایک تو ہو گیا, رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. ایون پی ٹی آئی نے جب صحت کارڈ اناؤنس کیا تھا, اس کے بعد میں جب ہم نے اپنا پوڈ کاسٹ چینل بنایا اور ہم نے صحت کارڈ پرٹیکلی پہ تبصرہ کیا تھا, تو ہم نے کہا تھا جناب اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ منصوبے اناؤنس کرنا کام نہیں ہوتا, منصوبے بنانا اور ان کا روزمرہ زندگی پہ پازیٹیو افیکٹ ہونا کام ہوتا ہے. تو یہ کیا ایک بیوقوفانہ سا ماحول بنایا ہوا ہے انہوں نے پاکستان میں. آپ یقین جانیں, ہم جب وابڈا کی سٹوری کر رہے تھے تو جو ہم نے ان کے بجٹس پڑھے تو ہم حیران ہو گئے تھے کہ یار اتنا پیسہ ہے جو سرکار دیتی ہے, رزلٹ ہمیں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, جتنے آپ لوگ سن رہے ہیں, پلیز خدا کے واسطے یہ ویڈیو شیئر کریں. ہو سکتا ہے سرکار تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے کوئی ہماری کئی بھی بات سرکار کے دل میں لگے اور کوئی نرمی پیدا ہو. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر ویڈیو کے بعد ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں, اپنے لیے کریں, پوری امت کے مسلمانوں کے لیے کریں, اور یہ بھی دعا کریں کہ سرکار کے دل میں رحم بنے, کیونکہ یہ رحم نہیں بنے گا تو جو انجام ہے ملک کا وہ اچھا نہیں ہے. سب کو پتہ ہے اچھا نہیں ہے. آپ یقین جانیں یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور یہ حج والی پرٹیکولر بات کرتے ہیں, بہت دکھ ہوا ہے. ہمارے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو وہ اس کی بیگم حج پہ گئے تھے, وہ اتنے خوش تھے آپ یقین نہیں جان سکتے. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان ساری زندگی سوچتا ہے میں کروں گا. ہم سے ویسے ہی اپنا حج کوٹا پورا نہیں ہو رہا پچھلے 3-4 سالوں سے, عوام میں سکت نہیں ہے جانے کی, ایون سرکار کا حج افورڈ کرنے کی سکت نہیں ہوتی. تو جو لوگ جا رہے ہیں, جا کے خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے قوم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ملک کے لیے مانگتے ہیں, ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک پرفارمنس ہے. اور سب سے بڑی دکھ کی بات, نہ اس مزدور کے کیس میں جو نیسلے نے جرم کیا, نہ اسد علی طور کے کیس میں, نہ سندھ کے واٹر کرائسس کے کیس میں, اور نہ حج کے کیس میں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہا جی میری غلطی ہے, میں اس کی سزا بھگتتا ہوں, میں ریزائن کرتا ہوں, میرے خلاف آپ کارروائی چلائیں. اخلاقی جرت ہم میں مر گئی ہے. یہ اخلاقی جرت نیشن بلڈنگ کے لیے نیسسری ہے. ہم تقریریں تو کر سکتے ہیں کہ ملک ہارڈ اسٹیٹ بنے, ملک ترقی کرے گا, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم, لیکن اس کے کچھ کی انگریڈینٹس ہیں, اور سب سے پہلے مخلص ہونا. قائد اعظم نے پاکستان آزاد کرایا ڈسپائٹ آل آڈز, کیونکہ وہ مخلص تھے کاز کے ساتھ. شاید ہم ایز قوم, ایز لیڈرز مخلص نہیں ہیں. پلیز ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا, اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا. یہ جو حج میں لوگ پھنسے ہوئے ان کے لیے دعا کیجیے گا. جو انسان نیسلے کی حرکتوں کی وجہ سے فوت ہو گیا ہے اس کے اہل خانہ کے لیے دعا کیجیے گا. سندھ کے لوگوں کی پلائٹ کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ کرے اس ملک میں رول آف لا فالو ہو.
ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.